آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بڑا چیلنج جو آنے والے دنوں کے اندر ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے بننے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر امریکنز اور اسرائیل کا پاسبل. آپ نے دیکھا کہ وینزویلا کے اندر جو واقعہ ہوا اور اس کے بعد سے پریزیڈنٹ ٹرمپ از ویری اگریسو. وہ مطلب کولمبیا ہو، باقی جو کیوبا ہو، وہاں پہ میکسیکو ہو، ان کو تو تاڑ ہی رہا ہے، وہ تو اس کے نیبرہڈ میں ہے. لیکن وہ ایران کو بھی کہہ رہا ہے گیٹ ریڈی، میں آئی ایم فلی لاکڈ اینڈ لوڈڈ. سو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ مطلب ہم کہیں کراس ہیئر میں کوئی پھنس تو نہیں جائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ کچھ چیلنج بننے جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ جس وقت جو ایران کے اندر حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں، سو دیر از اے پاسبلٹی کوئی وہاں پہ کوئی گیم پلان ہو اس کے ذہن میں. دیکھیے وتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ کچھ بھی ایکسپیکٹیشنز تو کی جا سکتی ہیں، لیٹ دیر بی نو ڈاؤٹ. اور ایران کے اندر جو بھی سچویشن کریٹ ہوگی اس کا سپل اور افیکٹ پاکستان کے اوپر آئے گا اور امپیکٹ کرے گا ہمیں، کیونکہ امریکہ کے ساتھ ابھی ہماری جس طریقے سے پارٹنرشپ بہتر ہو رہی ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو کانفلکٹ بڑھے گا اور آف کورس پاکستان کے اوپر سٹریس بھی آئے گا. اور پاکستان کے اندر بھی ایک عوام میں ایک فیلنگ ہے اباؤٹ دا پیپل آف ایران. بٹ یہ ٹوٹل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران کے لوگ کیسے بیہیو کرتے ہیں. ہر بجٹ میں یہ سٹریسز آتے ہیں ان کے اوپر اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈالر کی جو پرائس ہے اکانومی کی ہے، تو ایک انوائرمنٹ تو وہاں پر موجود ہے اور بڑے عرصے کے بعد آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں وہاں پہ. دیکھا جائے تو میں پرسنلی فیل کہ تھوڑی سی انگریس ایرانین سوسائٹی میں اسرائیلی انٹیلیجنس کی بھی اور باقی انٹیلیجنس کی بھی ہو چکی ہے، اور اس کی ہم نے تھوڑی سی مینیفیسٹیشن دیکھی جب ان کی ملٹری پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹیک آن کیا گیا، جب اسرائیل اٹیک کر رہا تھا اور امریکنز، تو انگریس بھی ہے. لیکن سٹل آئی وڈ سے کہ ایران کے اندر اٹس اے کمپلیکس سوسائٹی، اتنا آسان نہیں، ان کی لیئرز بڑی ہیں، ان کے میکنزمز موجود ہیں. امیجیٹلی تو میں کوئی وہاں پہ رجیم چینج یا اس قسم کا، اور امریکنز بھی ایک چیز یاد رکھیے گا، وہ بڑا چیزیں کلیئر کرنے کے بعد ہی اس طرح کے ڈیلٹا فورس ٹائپ آپریشنز کرتے ہیں. بگرام ایئرپورٹ مانگ رہے ہیں، وہ تو مانگ رہے ہیں، انہوں نے خواہش، انہوں نے تو دیکھے نا رویرا کا بھی اناؤنس کیا تھا. کبھی کبھی پلس بھی لیتے ہیں کہ ریئیکشن کیا آتا ہے. بٹ ایک چیز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ذہن میں ایک چیز جو بیٹھ جاتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں کسی ٹائم فریم وہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش ضرور کرتے ہیں، which will be a very very dangerous proposition as far as Iran is concerned. بٹ ابھی اس وقت مجھے نہ رجیم چینج کی وہاں پہ انوائرمنٹ نظر آ رہی اور امیجیٹلی کوئی اس طرح کا ملٹری ایکشن ایران کے اندر ایز آف ناؤ اٹ از ناٹ پاسبل. بٹ ہاؤ ایور انگریسز جو ہے نا وہ فیل ہو رہی ہیں کہ وہاں پر موجود ہیں، اور آہستہ آہستہ مے بی 2 years 3 years ڈاؤن دا لائن کوئی ہو سکتا ہے اس طرح کی انوائرمنٹ. غزہ پیس پلان، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سیکنڈ فیز کی بات کر رہا ہے، پہلا فیز آپ کو پتا ہے وہیں کا وہیں ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آئی ایس ایف انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس زیادہ تر اس کا انحصار جو مسلم ممالک کے اوپر ہے وہ جائیں گی اور کچھ معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے فورس میں پاکستان نے بھی ان کی ایک ہے کہ وہاں پہ ہو سکتا ہے پارٹیسپیٹ کرے، جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. لیکن ابھی تو مجھے اس کی امپلیمنٹیشنل جو پروسیجرز ہیں وہ سمجھ نہیں آ رہے جی. جب تک یہ مینڈیٹ کلیئر نہیں ہوتا، اور اگر پاکستان جیسا ملک تو جب تک یہ یونائٹڈ نیشن کا مینڈیٹ یا کسی ایسی ایسوسیشن کا یا گروپ کی طرف سے پراپر مینڈیٹ نہیں آئے گا، اسپیشلی ود کولیبریشن ود دوز 8 مسلم کنٹری، تو پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتا ہوا نظر آ رہا. اور آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسرائیل بھی ایکسیپٹ کرے گا جو اس وقت ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے کہ وہ پاکستانی فورسز کو وہاں پہ الاؤ کرے. تو جب تک یہ گرے میں ہے جی ابھی تک، تو جب تک اس کی جو خد و خال سامنے نہیں آتے اس وقت تک. بٹ ایز فار ایز ڈس آرمامنٹ آف حماس از کنسرن، پاکستان تو وہ چاہے مینڈیٹ اور نو مینڈیٹ اس میں وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا. ڈس آرمامنٹ آپ افورڈ بھی نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. مسکرا رہے تھے، کوئی پوچھنا چاہ رہے تھے؟ میں تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جس طریقے سے الحمدللہ یعنی پاکستان نے انٹرنیشنلی ایکسل کیا ہے، آپ یہ دیکھ لیں کہ دنیا پاکستان کو جو ہے ایک ایسا پاور کے طور پر دیکھتی ہے. تو ایسی صورتحال کے اندر اگر غزہ کی ہم بات کریں تو غزہ میں تو ایک ہی ایسی فوج جا سکتی ہے جو واقعی ایک پروفیشنلزم میں ایک ایلیٹ ہے. نان عرب فوج، اور مسلم ورلڈ کے اندر تو ایک اکیلی پاکستان کی فوج ہے، ایون کہ عرب کو آپ انکلوڈ بھی کر لیں، انکلوڈنگ ایجپٹ. تو اگر پاکستان نہیں ہوگا تو پھر کون سی فوج وہاں پر؟ ٹرکش کو الاؤ نہیں کر رہا اسرائیل، تو پھر پیچھے بچتا کون ہے؟ میرے خیال میں یہ دیکھیں وہاں پہ جو ابھی سچویشن ہے جی، کہ جب تک فلسطینین اتھارٹی، اس کو کتنی اتھارٹی ملتی ہے، وہ جو بورڈ پیس کا جو بورڈ آف پیس بننا ہے وہ کتنی اتھارٹی دیتی ہے اور کس طریقے کی ٹیکنیکل کمیٹی اسٹیبلش ہوتی ہے فلسطینین اتھارٹی. دے ول سیٹ دی مینڈیٹ
کہ یہاں پہ جانا ہے. لیکن دیکھیں موسٹ امپورٹنٹ چیز ہم صرف ڈس آرمامنٹ آف حماس تک رک جاتے ہیں. جو ڈی ملٹرائز کرنا ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. اس میں اسرائیل نے بھی واپس جانا ہے. تو جب زیادہ کنٹریز شامل ہو جائیں اس کی ایٹ لیسٹ یہ ایڈوانٹیج ضرور ہوگا کہ دیر بی مور ڈپلومیٹک پولیٹیکل پریشر. ورنہ تو پیلسٹینینز کے لیے ہیومینٹی مورل پالیٹکس اٹ از آل ریئل پالیٹکس میں نہ فلسطینی ایگزسٹ کرتا ہے. اور اس وقت دیکھیں ڈپلومیسی اور پالیٹکس اور ان ڈسکشنز کے پاس تو بہت ٹائم ہو سکتا ہے لیکن فلسطینی کے پاس وقت نہیں ہے جس وقت وہاں پہ سچویشن ہے. تو وی ہیو ٹو گیٹ انٹو دس. زاہد محمود صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین